اب سورہ کہف کی آخری 4 آیتیں ہیں۔ جو شخص رات کو سوئے اور اس کا ایک مخصوص وقت میں اٹھنے کا ارادہ ہو، جیسے تہجد کا ارادہ ہو رات میں، یا یہ خیال ہو کہ میری فجر میں آنکھ کھل جائے، رات میں دیر سے سو رہا ہوں، تو یہ سورہ کہف کی آخری 4 آیتیں پڑھ کر سوئے گا تو انشاءاللہ تعالی جس وقت پر اٹھنے کی نیت کرے گا انشاءاللہ وہ اٹھ جائے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، فردوس کے باغ ان کی مہمانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ سے مانگو تو فردوس مانگو، کیونکہ وہ جنتوں میں سب کے درمیان اور سب سے بلند ہے، اور اس پر رحمان کا عرش ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ فردوس جنتوں میں سب سے اعلیٰ ہے، اس میں وہ لوگ داخل ہوں گے جو نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، ان سے جگہ بدلنا نہ چاہیں گے۔ جس طرح دنیا میں انسان کیسی ہی بہتر جگہ ہو، اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اس سے اعلیٰ اور عرفہ جگہ جاؤں، اس کے دل میں اس سے اعلیٰ کی طلب ہوتی ہے۔ یہ بات جنت میں نہ ہوگی، کیونکہ وہ جانتے ہوں گے کہ فضل الہی سے انہیں بہت اعلیٰ عرفہ مکان اور مکانت حاصل ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیں، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو، لکھنے کی اینک بن جائے، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، تو ضرور سمندر ختم ہو جائے گا اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لے آئیں، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت کے کلمات لکھے جائیں اور ان کے لیے تمام سمندروں کا پانی سیاہی انک بنا دیا جائے اور تمام مخلوق لکھے اور تمام درخت وہ قلم بن جائیں، تو وہ کلمات ختم نہ ہوں گے اور یہ تمام پانی ختم ہو جائے گا۔ 7 سمندر 7 اور لیے جائیں، 14 سمندر بلکہ اس سے زائد بھی ہوں تو ختم ہو جائیں گے۔ مدعا یہ ہے کہ اللہ کے علم و حکمت کی انتہا نہیں۔ شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، یہودیوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا خیال ہے کہ ہمیں حکمت دی گئی، اور آپ کی کتاب میں ہے کہ جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دی گئی، پھر آپ کیسے فرماتے ہیں کہ تمہیں نہیں دیا گیا مگر تھوڑا علم؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ایک قول یہ کہ جب آیت وما اوتیتم من العلم الا قلیلا نازل ہوئی تو یہودیوں نے کہا کہ ہمیں توریت کا علم دیا گیا اور اس میں ہر شے کا علم ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ مدعا یہ کہ کل شے کا علم بھی اللہ کے علم کے سامنے قلیل ہے اور اتنی بھی نسبت نہیں رکھتا جتنی ایک قطرے کو سمندر سے ہو۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، انما انا بشر مثلکم، ظاہر صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں، یوحا الیہ، مجھے وحی آتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، یعنی مجھ پر بشری عوارض
اور امراض طاری ہوتے ہیں۔ صورت خاصہ میں کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مثل نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن و صورت میں بھی سب سے اعلیٰ اور بالا کیا، اور حقیقت میں، روح میں اور باطن میں، یعنی حقیقت، روح اور باطن کے اعتبار سے تو تمام انبیاء اوصاف بشر سے اعلیٰ ہیں۔ جیسا کہ حضرت علامہ قاضی ایاز نے شفا شریف میں بات لکھی کہ تمام انبیاء حقیقت کے اعتبار سے، روح کے اعتبار سے اور باطن کے اعتبار سے بشری اوصاف سے بھی اعلیٰ ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے شرح مشکات میں فرمایا، انبیاء علیہ السلام کی اجسام اور ظواہر تو حد بشریت پر چھوڑے گئے، اور ان کی ارواح اور بواطن بشریت سے بالا اور ملائے اعلیٰ سے متعلق ہیں۔ یعنی اجسام تو بشری صورت میں ہیں، لیکن انبیاء کا باطن اور ان کی روحیں بشریت سے اعلیٰ اور بالا ہیں، اور ان کا تعلق ملائے اعلیٰ سے ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ نے سورہ والضحیٰ کی تفسیر میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کا وجود اصلاً نہ رہا، اور غلبہ انوار حق آپ پر علی الدوام حاصل ہوئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ ظاہری صورت بشریت کی ہے، لیکن بشریت کا وجود، آپ کی بشریت کا وجود بالکل باقی نہ رہا، اور حق کے انوار کا غلبہ آپ پر ہمیشہ رہا۔ بہرحال آپ کی ذات اور کمالات میں آپ کا کوئی بھی مثل نہیں۔ اس آیت کریمہ میں آپ کو اپنی ظاہری صورت بشریہ کے بیان کا اظہار، تواضع کے لیے حکم فرمایا گیا، یعنی آپ عاجزی فرمائیں، تواضع کریں۔ یہی فرمایا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے۔ کسی کو جائز نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے مثل بشر کہے، اپنے جیسا بشر کہے، کیونکہ جو کلمات اصحاب عزت اور عظمت بطریق تواضع فرماتے ہیں، یعنی اللہ کے مقبول بندے عاجزی کے طور پر جو بات کہتے ہیں، ان کا کہنا دوسروں کے لیے جائز نہیں۔ دوسری بات یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فضائل جلیلہ اور مراتب رفیع عطا فرمائے ہوں، اس کے ان فضائل و مراتب کا ذکر چھوڑ کر ایسے وصف عام سے ذکر کرنا جو ہر کاہ و ماہ میں پایا جائے، ان کمالات کے نہ ماننے کا مشر ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بے شمار فضائل اور عظمتیں عطا فرمائی، تو ان کا ذکر نہ کرنا اور بشر کا ذکر کرنا، یعنی ایک ایسا وصف ذکر کرنا جو عام لوگوں میں پایا جاتا ہے، یہ اس بات کا اشارہ کرتا ہے کہ ذکر کرنے والا حضور کی شان و عظمت کو مانتا نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ کفار کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ وہ نبیوں کو اپنے مثل بشر کہتے تھے، اور اسی وجہ سے وہ گمراہی میں مبتلا ہوئے۔ پھر اس کے بعد آیت میں ہے یوحا الیہ، کہ میری طرف وحی آتی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا ذکر ہے کہ آپ اللہ کے حضور مکرم ہیں اور آپ علم کے ساتھ مخصوص ہیں۔ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو، فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ نیک کام کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ شرک اکبر سے بھی بچے، اور ریا سے بھی، جس کو شرک اصغر کہتے ہیں۔ مسلم شریف میں ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا۔
سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں جو یاد کر لے فتنہ دجال سے محفوظ وہ رہے گا۔ سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ دجال کا فتنہ ہے، یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو جب 10 آیتیں یاد کرنے کی برکت سے اتنے بڑے فتنے سے وہ محفوظ رہے گا، تو اس حدیث کی برکت حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی 10 آیتیں یاد کر لے تو انشاءاللہ دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا اور باقی فتنوں سے بھی وہ محفوظ رہے گا۔ یہ بھی حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص سورہ کہف کو پڑھے وہ 8 دن تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا۔ سورہ کہف کا درس مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔